السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو۔ تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو جو دوسروں کے غم سے بے غم ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی آئے گا۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ دولت خرچ کرنے کے لیے ملتی ہے، جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں، بلکہ ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے۔ جو عورت کی قدر نہیں کرتا، میرے خیال میں وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں گے جو اس کے ذہن میں ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ پاک مرتے وقت ہماری زبان پر یہ کلمہ نصیب فرما، آمین۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے کہ مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ اپنے رب کا کرم دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو، کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے
جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ، روزی کی فکر میں تلاش رزق کی ہے اور رزق دینے والے کو بھول ہی گئے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، مگر اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا داخل ہونا چاہیے جتنا کھانے میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ جو دوستی اور محبت انسان کو اپنے اللہ سے دور کر دے اس سے بچو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دشمنی نہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اجڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو۔ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتا ہے میرا رب اسے خوش رکھتا ہے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جو دنیا کی فکر میں اپنے مہربان شفیق اور محبت کرنے والے اللہ کو بھول جائے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل بنا وجہ بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ جب کبھی تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہے
جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ میں پوری زندگی میں 2 بندوں کی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ان ہزاروں رشتوں میں ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں لوگ آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ ان ہزاروں کے خلاف ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا بری نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ توبہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ آنکھیں دنیا کی تمام معصومیت اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، جب روتی ہے تو دلوں کو ہلا دیتی ہے اور جب بند ہوتی ہے تو دنیا کو رلا دیتی ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہوں پر فخر کریں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس عمل کو چاہتے ہیں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کسی سے اتنی توقع وابستہ مت کیجیے کہ توقع ٹوٹے تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ آنسو وہاں اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ بدترین ہے وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے کہ لوگ اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں تب بھی وہ عادت نہ چھوڑے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں،
انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اے زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر وہ چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحات میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اپنی زبان کو کسی عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ دل کا سکون و اطمینان چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بات کرو۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آنا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، لیکن ان میں سے 2 قبول کی اور 1 قبول نہ کی۔ میری پہلی دعا یہ کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اس کو قبول کیا۔ دوسری دعا یہ کہ میری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرنا، یہ قبول کیا۔ اور تیسری دعا یہ کہ یا اللہ، مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کی نصیحت۔ نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی کی محفل میں بیٹھے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ تعالیٰ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں
کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، لالچ سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اللہ حافظ۔